بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. آج کی بیٹھک بہت بھرپور ہے, اور بھرپور اس لیے کہ بڑا دن ہے, فیصلہ بڑا ہے, اور اس فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے 13 تو نہیں ہے, 10 جنے ہیں, 10 لوگ نے ماشاءاللہ. میرے خیال ادھر شروع کر لی ہے. الفت مغل صاحب آج انہوں نے مٹھائی نہیں منگائی, دن بھی انہاں دا سر, دن بھی انہوں نے شام سے آنا چاہیے تھا. آج ہر پاکستانی کو مٹھائی منگوانی چاہیے. جی بالکل, تسی تو منگا لو نا, پاکستانی تو تسی تو منگاؤ. اچھا جی, یہ ساتھ میں تشریف فرما ہے شکیل ملک صاحب. سعید چوئی صاحب میری درخواست پر آئے ہیں لیکن لے کے آیا. چوئی صاحب آج لفٹ نہیں سی کرا رہے, تو حسین چوئی صاحب بیٹھے ہیں. یہ دو جو ہیں وہ بڑے دماغ ہیں جو قانونی, چودھری برادر جو قانون کو سمجھنے والے ہیں. اچھا ویسے بائی دعوے چوئی صاحب LLB بھی کیتا ہویا ہے نا چوئی صاحب, اور جج بڑھن لگے سن, اسی پیچھو تھوڑا پڑھ لیا سی, ورنہ جج تھے. مجاز صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہیں. غوری صاحب, بلال غوری صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے, اسی کہا نہیں ادھر آئیو. اور رضی صاحب, نور اللہ صاحب, اور امداد سمرو صاحب. امداد سمرو صاحب نے پورا وجہ بجایا ہے, پورا ایک مہینہ سندھ سے بہ گئے, تو یہ ان کی حاضری غیر لمبی تھی. سر میرا خیال ہے کہ الفت مغل صاحب نہیں, میں آج میری بات میں کہوں گا وہ ہوگا, میری بات سنیں. اٹلی میں ایک ہوتا ہے سرگودے کا بندہ ہے, میرے خیال میں بلوال کا ہے, شیدو ویلا. تو میں ذرا انجوائے کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ بات دیکھیں سر. میرے خیال میں فیصلہ, جی بالکل فیصلے پہ آ رہا ہوں. ہمیشہ کوئی نہ کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت کسی مشکل میں ہوتی ہے, اور کچھ نہ کچھ قانونی نکات ڈھونڈ کر اس کی گردن اتاری جاتی ہے. آج PTI تھی, اس سے پہلے مسلم لیگ نون تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی. میرے خیال میں یہ ایک نظریہ ضرورت, ٹائپ آف نظریہ ضرورت تھی جس کا راستہ بند ہو گیا ہوا ہے. جی دیکھیں, اس لیے سر آپ کوئی نئی کلاس نکالی جائے گی کہ ایک سیاسی جماعت کو عین جو انتخابی عمل ہے اس کا پروسیس سٹارٹ ہونے پر اس کو انتخابی نشان سے محروم کرنا. پھر جو الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا, جو اس کی تشریح کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, وہ غلط کی. ٹھیک ہے, ریکارڈ چھپایا گیا, اور یہ بھی ایک تھا, یہ آپ نہ سمجھے کہ یہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق قاضی فیضی صاحب نے بس بلے کا نشان چھین کے اس قوم کو نجات دلا دی مظالم سے. نہیں, ہمیں ایک نئی مصیبت اور ایک نئے مسئلے میں پھنسایا گیا تھا, جس کا آنے والے وقتوں میں شاید کوئی اور پولیٹیکل پارٹی شکار ہوگی, اور ہم 5-7 سال بعد پھر بیٹھ کر اسی طرح سر سن دو, سر سن تو لیں, سر سن لیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہے سر. سر قاضی صاحب جڑے سر سوال نہیں, قاضی صاحب ابتدائی عشق ہے, روتا ہے کیا, میری بات تو سن لیں. دیکھیں اصل ایک نقطہ دیکھیں, آپ لوگ شروع رہے, میں اپنی بات کر لیتا ہوں. آپ لوگ شروع رہے, میں اپنی بات کر لیتا ہوں. یہ زیادہ آسانی ہے کہ آپ میرے درمیان میں کوئی بولے گا نہیں, پھنسے ہوئے سارے آپ لوگ. دیکھیں, یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ آیا, یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں آیا, اور یہ اس تناسب سے دیے جانے تھا کہ پاکستان کے عوام جس کو جتنا رائٹ دیں گے, جتنی نمائندگی زیادہ سے زیادہ دیں گے, اسی حساب سے اس کو یہ مخصوص نشستیں ملے گی. اس میں جمہور کی آواز کو, جمہور کی رائے کا احترام ہونا تھا, نہ کہ اس میں قانونی نقطے ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی. اور میرے لیے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا وہ کمنٹ یا وہ ریمارکس میرے لیے حیران کن تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے کمنٹ میں کہا, اپنے ریمارکس میں کہا کہ اگر 90% آزاد امیدوار ووٹ جیت کر آئیں اور صرف 10% لوگ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ جیت کر آئیں, تو یہ مخصوص نشستیں ان 10 لوگوں کو ملیں گی. تو سر پاکستان کے عوام کی رائے کو آپ کہاں کریں گے؟ جمہور کی رائے کو اگر آپ اس طرح دبائیں گے تو پھر یہ جمہوریت, یہ سارا پروسیس بے معنی ہو جاتا ہے. میرے خیال میں
یہ جس کا جو حق تھا اس کو ملا ہے, نہ یہ کسی کی جیت ہوئی ہے یا نہ کسی کی ہار ہوئی ہے. 8 فروری کو گڈ ہو گیا. 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے جو فیصلہ دیا تھا, آج اس پر مہر ثبت ہوئی ہے, اور آئندہ کے لیے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں محفوظ ہو گئی ہیں کہ عین الیکشن کے پروسیس میں کسی کی گردن نہیں اتاری جائے گی, کسی کے لوگوں کو ان سے انتخابی نشان نہیں چھینا جائے گا, انہیں آزاد امیدوار ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا. جو جمہور کی آواز ہوگی, جو عوام کا حق حکمرانی ہے, بس اس پر عمل. آپ نے بہتان باندھا ہے, یہ آپ نے خود سنا. کون سا والا؟ یہ والا جو آپ نے کمنٹ ان کو کہا ہے کہ انہوں نے آبزرویشن دی. یہ کہا جی بالکل. انہوں نے سوال کیا تھا, انہوں نے آبزرویشن نہیں دی. نہیں آبزرویشن نہیں دی, سوال کیا تھا آپ ڈسٹارٹ کرنے کے عادی ہیں, اس لیے آپ نے کیا ریکارڈ پہ لیا. انہوں نے سوال اچھا اچھا سوال کیا تھا انہوں نے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں جو رپورٹ ہوا ہے کہ اگر 90% آزاد امیدوار جیت کر آئے. وہ بات سر سن کر لڑکے کی بات کر رہے ہیں, وہ گن کر رہے ہیں. سر تجھے پکوڑے کیوں سر کھاتے سن ہیں؟ تو ریکارڈ پہ صرف ایک بات لانا چاہتا تھا کہ بہتان نہ لگائے. آج تو اتنا ٹھنڈا موسم ہے, بارش ہو رہی ہے. سوال کیا تھا. مجھے اندازہ ہے سر یہ سچویشن بننی ہے, یہ مجھے اندازہ ہے. دوائی بھی نہیں کھاتی. دیکھیں آپ لوگ سارے, سر میری آخری بات, آپ لوگ سارے عوام کے لیے بات کرتے ہیں. یہ جو بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں, لوگ ہماری بات سنیں, ہم لوگوں تک حقائق پہنچائیں. آپ عوام کی رائے کو بلڈوز کرنے کے حق میں ہیں کہ جو لوگوں نے بس گفتگو کر کے تو نہیں کر سکتے. کسی ضابطے کے مطابق چلنا ہے نا چیزوں نے. اچھا صحیح چوئی صاحب, میں ویسے تو میرا دل کر رہا ہے کہ ساڑھے ہمارے دوست ہیں وہ جج صاحب بھی ہیں, لیکن اسی انہوں نے نہیں اس کام دے چنو کو نہیں لکھا, گپتی رکھنا ہے. تو لہذا جو ہمارے پاس 2 قانونی دماغ ہیں, جج صاحب اگر آپ اجازت دیں تو صحیح چوئی صاحب آپ ذرا جرنلسٹ بھی ہیں, قانونی دماغ بھی ہے آپ کا ماشاءاللہ, اور آپ نے کچھ نکالا بھی. نہیں بہت کہو گے. پلیز پٹ اٹ سم چانن. اچھا اتنے روشنی پانے واسطے جی ٹارچ سی وہ میرے خیال بلب فیوز ہو گیا یا پھر ہو گیا, سیلی نہیں ہے کوئی ایسی طرح کی صورتحال. چانن تو نہیں پہ سکتا, نہیں راجا کھگے میں آ گیا ہوا ہے. ایون یہ کہ جو علی ظفر صاحب ہیں ان کے سینیٹر, وہ خود بھی بیرسٹر ہیں, ان کے والد صاحب احسن ظفر صاحب, وہ بھی یعنی انہوں نے آنکھ ہی قانون کی گود میں ایک طرح سے کھولی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے, ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ فیصلہ آپ کی توقع کے مطابق ہے؟ انہوں نے کہا ہماری توقع سے بہتر ہے. پہلی بات انہوں نے, اور دوسری بات انہوں نے کہا ہمارا خیال تھا کہ یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو جائیں گی. انہوں نے یہ سیٹیں دے دی ہیں ہمیں پی ٹی آئی کو, اور جو الیکشن کمیشن کی غلطیاں تھیں اور جو ہماری غلطیاں تھیں ان کو درست کر دیا سپریم کورٹ. یعنی انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروایا, ہماری غلطی تھی جناب, ہم نے وہ کبھی ایک پارٹی میں جا رہے ہیں کبھی دوسری میں جا رہے ہیں, ڈکلیریشن کسی کا دے رہے ہیں اور ٹکٹ کسی اور کا جمع کروا رہے ہیں, بعد میں آزاد ہو رہے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں ہم سنیداد کونسل کے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے بھی, شاید برسٹر صاحب کو بھی سمجھ پتہ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں, کہ جو پارٹی فری کی نہیں تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فری نہیں تھی, وہ لگتی یہ یا تو سنی اتحاد کونسل ڈسمس کر دیتے, مسترد کر دیتے اپیل. اگر جو آپ والی بات ہے شوزم کمل نے یہ بات اٹھائی ہے تو یہ سنی اتحاد کونسل کی کینڈیڈیٹ تھی نا, نہیں وہ چیز جو مانگی نہیں گئی وہ دے دی. آپ کو یاد ہوگا جب مشرف والا فیصلہ آیا تھا, سپریم کورٹ نے ان کو ڈکلیئر کیا تھا جناب یہ بڑا اچھا ہو گیا, ماشاء اللہ کو جواب کیا تھا, تو ساتھ ہی انہوں نے یہ کر دیا تھا جناب کہ یہ 3 سال جو ہے نا یہ رہیں گے, 3 سال بعد الیکشن کروائیں گے, اور ساتھ ہی انہوں نے جو الیکشن اگر کنسٹیٹیوشن میں کوئی ابہام ہوتا ہے, جو کوئی ہڈل آتی ہے, تو یہ ترمیم بھی کر سکیں گے. تو لوگ اس بات کو زیادہ نہیں کہ جناب آپ نے ماشاء اللہ کو, لوگ اس بات پہ تنقید کر رہے تھے جناب جو مانگا ہی نہیں گیا تھا وہ کیوں دے دیا, اور آئین میں ترمیم کا اختیار. دیکھیں اگر وہ ان کو دے سکتے تھے مشرف کو, تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں آگے جا کے وہ سامنے آئیں گی. ایک تو یہ انہوں نے کیا ہے کہ جناب 15 دن کے اندر اندر جو آزاد ہے
उनके जनाब 41 वो हैं जिन्होंने आज़ाद लड़ा है इलेक्शन, लेकिन फिर अगर 41 ने आज़ाद लड़ा है, उन्होंने डिक्लेरेशन ही नहीं कोई दिया हो, तो आपको कैसे पता कि वो पीटीआई के हैं? हाँ। वो इसलिए कह रहे हैं जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उन्होंने जाने, जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए तो फिर पीटीआई के कैसे रह गए? एक सवाल ये पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जनाब 39 बंदे जो उन्होंने पीटीआई का डिक्लेरेशन दिया था इब्तिदा में कि हम पीटीआई के हैं, और अपनी जजमेंट में उन्होंने 51 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कौमी असम्बली की नशिस्तों से मुतल्लिक है और 106 जो सूबाई असम्बली से मुतल्लिक है, उसकी तशरीह के बजाय वो कहते हैं मखसूस हालात में। मखसूस हालात का मतलब नजरिया ज़रूरत। एक बात होगी, सर ये नजरिया जरूर और दूसरी बात जो अर्ज कर रहा हूँ ये वाली बात कि 15 दिन के अंदर अंदर वो लोग जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को अपने देंगे डिक्लेरेशन के सर हाँ, वो 3 दिन के अंदर अंदर होना होता है 51 के तहत, हाँ ठीक है ना। इन्होंने 15 दिन, अच्छा अभी नहीं, इससे अगली बात जो गुप्त गेम है वो देखिएगा जरा, क्या गुप्त गेम है। गेम ये भी गुप्त गेम ही है जड़ी हुई है, लेकिन एक और गुप्त गेम है वो तुम गुप्त वो ये है कि ना वो 15 दिन के अंदर देंगे ना हम पीटीआई के हैं, और फिर पीटीआई वाले जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर वो पार्टी जो है वो उनको नोटिस करेगा वो इलेक्शन कमीशन 7 दिन के लिए, सुन ले, और फिर पार्टी जो है वो सर्टिफिकेट देगी, तस्दीक करेगी, हाँ जी ये हमारा ही बंदा है। कौन सी पार्टी? पीटीआई कहाँ है? ये काम होते सियासी जमात के सरबराह का, उसने सर्टिफिकेट देना होता है, जो टिकट होता है। ये एक तरह से उन्होंने दोबारा नए सिरे से टिकट दिलवाए हैं, टिकट देना होता है सदर ने, और जो इन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवाया हुआ है इलेक्शन का, आखिरी इलेक्शन का, वो तो इलेक्शन कमीशन ने माना ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि कोई तंजीम जो है पीटीआई की वो मौजूद ही नहीं जो तस्दीक करे, फिर उन्होंने एक रास्ता छोड़ा है। पीटीआई की लांच हो गई। सुन ले सर अगला कानून की गल है, कानून की गल है, ये कोई इकनॉमिक्स का सवाल नहीं है, इकनॉमिक्स का सवाल नहीं है उसमें माफी चाहना। अच्छा ये मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई हाँ मानते नहीं है? मेरे भी हैं। अच्छा बड़ा करे तो गुस्सा भी कर देते हैं वैसे। नहीं उन्होंने अच्छा दूसरी उसमें नहीं दूसरा उन्होंने जो बात की है ना इसमें, उन्होंने ये फरमाया है कि जनाब अगर कोई अबहाम हो, कोई वजाहत की ज़रूरत हो, तो इलेक्शन कमीशन और पीटीआई ये ऐसा करें जनाब, हमारे पास एक दरखास्त लेके आए, हम चैम्बर में बैठ के ना उसमें डायरेक्शन जारी कर देंगे। चैम्बर में बैठ गए, सुन ले, चैम्बर में बैठ बाकी लोग जो है उनको नहीं, अब वो क्या है, वो उसमें ये होगा, वो जाएंगे जनाब इलेक्शन कमीशन भी जाएगा जनाब ये तो जमात ही नहीं है, जो सर्टिफिकेट कौन दे रहा है, ये बंदा कौन है, ये कहेंगे जनाब ये इलेक्टेड सदर है यानी गौहर साहब, ये कहेंगे वो जो आपने रोका हुआ है ना, वो आपने गलत रोका हुआ है, ये पार्टी है, हमने कर दिया डिक्लेयर, किस कानून के तहत डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, एक सवाल आ रहा है ठीक हाँ। और दूसरी जो मुझे जो सामने चीजें नजर है, मुझे तो ये भी लग रहा था कि कहीं ये बीजेपी क्यों ना 2 सीटें दे दे कि हमसायों के भी कुछ या उनसे ले लेते, ये भी नहीं दे सकते साहब, या उनसे ले लेते, उनसे लेके इनको दे देते। जो अब हुकूमत जो कह रही है, जो उन्होंने बात की है, बड़ी मेरा ख्याल है मुदल्लल गुफ्तगू की है आज़मज़ीर तारण ने। अच्छा जी, वो भी बिल्कुल नहीं अच्छा। आज़मज़ीर तारण जो बात की है ना, उसने बिल्कुल जायज़, उन्होंने कहा ये सियासी फैसला है, हाँ। आइन और कानून की कहाँ वजाहत है इसमें, और वही बात जो पीटीआई कहाँ थी इसमें, कैसे आगे पीटीआई वो कह रहे हैं बस जी सर, नहीं यही तो बात है। सर उन्होंने किसी बादशाह कह दी है या बचा सर जो 63A में रीराइट किया गया था ना कॉन्स्टिट्यूशन, ये उससे बड़ा गफला है। सर एक सवाल आपसे पूछूं, एक सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट 25, 30, 40 सूबाई असेंबली के अरकान को, कौमी असेंबली के अरकान डिक्लेयर करके इमरान खान की हुकूमत बना सकती है? यार यहाँ इन हालात में अगर बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं तो इन हालात में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है फैसले सर। को अगर मैं कहूं कि आप एक नाम दें, उन्होंने कहा कि ये तारीख साज फैसला, हाँ और ये आने वाले दिनों में ये मुसीबतें इसने खत्म कर दी, सियासी जमातों को महफूज कर लिया, आइंदा कोई भी सियासी जमात उसके ऊपर शब खून नहीं मरा कोई नया चोर रास्ता सर सवाल तो करने दें सर, बोलन दे यार, बोलन दे यार, अच्छा नहीं कोई बात नहीं। इसको क्या नाम दे? इस फैसले को आप क्या नाम दें?
यार इसको क्या नाम दिया जा सकता कोई है, ये फैसला है नहीं मेरे ख्याल में। ये यार ये तरीकी में पड़ा हुआ एक कागज है, अच्छा जो आने वाले वक्तों में जब रोशनी होगी ना, वो पता चलेगा यार ये तो साफ ही कागज थी, कोरा कागज थी, कुछ भी नहीं है। देख लीजिएगा जब आइन की सही मानों में तशरीह होगी तो यही चीज सामने सर इसका कोई बाप बनेगा ना औलाद बनेगा? आपको नहीं लगता ना आइन इस के फैसले का कोई बाप बनेगा ना इलेक्शन औलाद एक्ट बनेगा? के साथ देखिए। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट फिर एक बारी कौन जिस तरह वो तेरा वो सीसीपीओ की तैनाती के अंदर जिस तरह इलेक्शन हुए थे और जिस तरह वो इलेक्शन हो गए थे वही फैसला है। कोई फैसला लेकिन आज थोड़ा सा मुझे सुप्रीम कोर्ट से नाराज भी हूँ मैं। अच्छा हाँ जी, अगर जहाँ इतने ही कर रहे थे टेरियन वाइट का भी दे देते, वो इद्दत केस का भी कर देते, 8 के साथ खत्म करके 9 में भी कर देते, 9 में का भी कर देते, सर उसको वज़ीर-ए-आज़म में और फिर डिक्लेयर कर देते। उसको ये भी कह देते कि अभी 12 बजे 12:15 बजे उसको कोर्ट में पेश करें, 12:30 बजे उसको कहते कि वो इलेक्शन गलत है क्योंकि हमने पीटीआई को दे दी तो आप वज़ीर आज़म है, वो छुटवाते घर पे। मसले खत्म हो जाए। मतलब जहाँ इतना कर दिया था तो आधा अधूरा काम नहीं छोड़ा। नाज़रीन इकराम, ये बैरिस्टर नहीं बैरिस्टर साहब ने जो बात की है इससे मेरे ज़हन में एक झमाका सा हुआ है रोशनी का कि हो सकता है, ज़ाहिर है हालात के मुताबिक मखसूस हालात में फैसला दिया जा रहा है ना। ये लिखा बार बार उन्होंने कहा मखसूस हालात में, मखसूस हालात में। मखसूस हालात है नहीं कि नहीं मखसूस हालात में ये भी हो सकता है यार मैं तो लगी बिगाड़ा है, मैंने यार चीज ये पढ़ तो दियो लेफ्टिनेंट वज़ीर-ए-आज़म है, ये जेल में को पड़ा हुआ है। चलो कटो गड्डियां, सारे चले नहीं मर्सिडीज भेजें सर। लोग गड्डियां कटो, आप लेकर जाना। हाँ। यार की बनते वाली गई पुरानी अच्छा बैरिस्टर साहब आप इस पे तकनीकी की बात करना तकनीकी चाहें? की सर इसमें दो बातें कि एक तो ये कि वो जो सब कह रहे हैं कि पार्टी का जो सिंबल था ये आखिरी दिन लिया नहीं सर, कोविड से पहले उनको कहा गया था, चांस दिया गया था। अच्छा ये बेसिकली ये जो सारी तरमीम थी ये भी इनकी लाई हुई थी कि पार्टी के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, ये वो उसके ऊपर कोविड से पहले चांस दिए वो नहीं हुए, उसके बाद उन्होंने कहा हम कोविड के बाद इलेक्शन कराएंगे, वो नहीं हुए। जो इलेक्शन कराए वो पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन में इशू था। फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने इलेक्शन कराए वो गौहर साहब वाला वो भी ठीक नहीं था। तो एक दिन की बात नहीं है, ये तकरीबन 3.25 सालों के ऊपर डायकोटमी 2017 से चलता आ रहा था। ठीक है, लेकिन खान साहब कह रहे हैं काजी को नहीं पता हमारी पार्टी अंडरग्राउंड है। अच्छा उसके बाद तो एतराफ नहीं किया कि हमने इलेक्शन नहीं करवाया। खान साहब एतराफ कर रहे हैं इलेक्शन नहीं करवाया। चले अंडरग्राउंड जो भी थे के बाद है ना, जज साहब कह रहे हैं ठीक है। 9 मई 2023 के और बाद बड़ी माजरत के साथ तो पहले करवाने थे। बड़ी माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ और ऑन द कॉस्ट ऑफ मुझे कंटेम्प्ट लग जाए, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर क्रॉसिंग कराई है अच्छा ऑफिशियली। ठीक है, बिकॉज और सर ये जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा भी है जी दिस इज फ्लोर। अपने खिलाफी नोट में उन्होंने ये कहा भी है। आज दे हैव ऑथराइज्ड एंड लीगलाइज्ड फ्लोर फैसिलिटेटेड फ्लोर क्रॉसिंग। अच्छा उसके बाद इफ अ पार्टी हैज रिटन, अगर उन्होंने इंडिपेंडेंट लिख दिया है, वो जिस मर्जी वजह से लिखा है उसको फिर 2018 में पीछे वो सेनेट में जो नून लीग की सीट थी अभी तक वो इंडिपेंडेंट है। तो सर आज का जो फैसला है उसका मुझे समझ नहीं आती। आप किस तरफ लिख जाए, और अटॉर्नी जनरल साहब बड़े इंटेलिजेंट लॉयर है, आज वो परेशान थे, उनको लग रहा था कि फैसला किसी ऐसे केस का है जिसके उन्होंने आर्गूमेंट नहीं किया। सर पीटीआई ने सिर्फ दरखास्त गुजारी थी ना कि हमारा भी सुन लिया जाए, तो अभी तक तो उसको 1-10 कहते हैं कानूनी ज़बान में, ऑर्डर 1 रूल 10। पहले उसका तो फैसला करे कि क्या वो एंटर कर रहे हैं उसको, क्या वो अकोमोडेट कर रहे हैं मेरे ख्याल उसको। उसका नंबर ही लगाओ, सीएम खाली जगह छोड़ी हुई है। ठीक है, अब एक जो प्रेयर ही नहीं है, उसके बाद पीटीआई की जो दरखास्त थी वो उसका ये डिसीजन नहीं हुआ कि आप क्या उसको एंटरटेन कर रहे नहीं कर रहे। अगर एंटरटेन कर रहे फिर अटॉर्नी जनरल साहब को चांस देना चाहिए था कि वो उस पर अपने आर्गूमेंट्स दें। वो तो जिस केस का उन्होंने फैसला दिया। अच्छा अब इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि शायद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को क्योंकि कल बैठे जो थे सारे, उन्होंने कहा वो जो अक़लियतों वाली सीटें हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ तो नॉन मसले आ रहेंगे। तो उन्होंने कहा फिर कोई बात नहीं, फिर क्या करें, सिद्धा करने हैं। पीटीआई ने नॉन मुस्लिम वाली बात है तो उन्होंने खुद ये इशू उठाया कि ना JUIF जो है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिम। अच्छा उन्होंने क्लैरिफिकेशन कहा कि जी मुर्तजा अपना उसने कामरान मुर्तजा ने उन्होंने कहा जी ये अपना मिस प्रिंटिंग है। सलमान अकरम राजा ने उनका डाउनलोड करके ना उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपनी पार्टी का राजा की कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? JUI फेक है। नहीं सर, वो उसने मिस प्रिंटिंग जब वकील ने कह दिया, ये आप कामरान मुर्तजा ने कहा मिस प्रिंटिंग ये है। आर्गुमेंट तो आपके खिलाफ जा रहा है भाई। तो बात ये कि सर वो उन्होंने कहा अक़लियती सीटें ये ना हो कि आगे पीछे हो जाए। उन्होंने कहा छड्डो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पीटीआई फड़ो, देख लांगे क्यों होता। यार इसमें एक चीज जो मैंने नोट की है, फैसला जो आया है, एक तो ये कि माजी की तरह जो चीफ जस्टिस है उन्होंने शायद असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की।
मेरे इल्म में है ख्वाजा आसिफ वाला केस था, कुछ और जजमेंट थी, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कुछ जो जजमेंट देना चाहते थे ज़्यादा सख्ती, जजेस कम, वो कहते नहीं हम ना मुतफिका फैसला देंगे, मैं नरम हो जाता हूँ। इन्होंने मेरे ख्याल इनको वो नहीं कहा किसी को जनाब ऐसे कर ले, ये जो चीफ जस्टिस का ओहदा होता है उसको इस्तेमाल मेरा ख्याल है नहीं किया। और दूसरी जो चीज़ है कि जो जजेस जिन्होंने फैसला दिए 8, उनमें मुस्तकिल के एक के सिवा सारे चीफ जस्टिस शामिल हैं। अच्छा, आप देखें ना, याहिया अफरीदी साहब ने इख्तिलाफी नोट दिया है, उन्होंने अक्सरियत के साथ नहीं गए, और उनका जो फैसला बड़ा अच्छा फैसला मुझे लग रहा है उसमें कि जनाब उनको सुना ही नहीं, वो उनका राइट बन गया हुआ था, जो जिनको इजाफी नशिस्तें जो मखसूस नशिस्तें दी गई थी, जब उनको सुने ही नहीं गया, बगैर सुने हम कैसे फैसला कर दें, उन्होंने डिसमिस कर दिया। और फिर वही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में तो चले गए थे जो सुन्नी इत्तेहाद की कोई पार्लियामानी पार्टी नहीं है, तो उनको कैसे सीटें दे दे जो उन्होंने जिस बुनियाद पर डिसमिस की है। इसमें अब ये चीफ जस्टिस साहब जो हो रहे हैं अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं हमारे काजी साहब, और अक्टूबर में बन रहे हैं जनाब मंसूर अली शाह साहब, और वो 2027 तक, नवंबर 2027 तक उन्होंने चीफ जस्टिस रहना है। उसके बाद 1 साल के लिए मुनीब अख्तर साहब, फिर याहिया अफरीदी साहब, उनका एक लंबा टेन्योर है 2030 तक उन्होंने आना है, यानी 2028 से 2030 तक, और उसके बाद फिर आएंगी आयशा मलिक, और फिर कुछ माह के लिए आएंगे शाह अदवीद साहब। ये सारे जजेस जो हैं उधर गए हैं, और जो बातें पहले हो रही थी इस केस से पहले, और हमारे वज़ीर कानून साहब भी बैठ के फरमा गए थे कि जनाब जो टेन्योर मुकर्रर किया जा रहा है, गौर हो रहा है, मैं इसकी ना तरदीद करता हूँ ना तस्दीक, कहीं ना कहीं ज़रा गौर फरमाइए। सवाल है, एक नुक्ता है, कुछ ऐसी बात तो नहीं कि कुछ लोग खौफजदा हो गए हो कि ना चीफ जस्टिस का 3 साल का टेन्योर मजीद, और 2027 में 1 माह मिलेगा इनको मंसूर अली शाह साहब को, बाकी सारे फारग, और याहिया अफरीदी साहब की बारी आ जाएगी फिर, और फिर जो मंसूर अली शाह साहब को 1 माह मिल रहा है, तो उस पर ये होता ये है कि जब ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आती है तो एक खौफ होता है। जैसे जजों की उम्र बढ़ा दी गई थी उनके दौर में, मुशर्रफ के दौर में, और जब उम्र बढ़ा दी गई तो उसके बाद शेख रियाज को टेन्योर मिल गया इजाफी, और मुनीर शेख साहब जो है जब उनकी बारी आई तो वो अमेंडमेंट वापस हो गई। यानी कि ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में ये किया जाए, और बाद में ऐसा ना हो कि आने वाले जो है या यही जो है अमेंडमेंट जो है वो वापस ले लें, और फिर मेरा जो है मैं उसी तरह सुखे दे मिलवैया घर चल जावा। होसा इंसान है यार, असी इंसान सोचदा अपनी जात बारे भी सोचदा। सर मैं एक मिनट, हाँ जी, कर ले मैं वैसे ही गल कर रहा हूं। हाँ ठीक ठीक। अच्छा, ये भी तो सर, हो ये- सकता है ना कि चीफ जस्टिस साहब असरअंदाज होने की कोशिश की हो, लेकिन उनकी कोशिश यार ये बेसुरा साबित हुई हो। ये चले ये मफरूज़ा है सर, ये मफरूज़ा है सर, मफरूज़े पे नहीं मैं तो ज़मीनी हकीकत की बात आप। नहीं, 2 इजलास हुए तो सर इसका मैं मतलब है कुछ तो इमरान साहब, की गई है। जी जी ब्रिस्टर साहब ने जो बात की थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को शायद इसलिए कंसीडर नहीं किया गया कि फिर वो अक़लियत की नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मेरा ख्याल है कि डे फर्स्ट को ही कुछ चीज़ें सामने आ चुकी थी, जब अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपको क्यों समझ नहीं आ रही कि ये तो तहरीक इंसाफ का केस है, आप ये क्यों नहीं पूछते? आप ये सुन्नी क्यों इत्तेहाद, नहीं हाँ ठीक है ना, तो ये तो वोटर्स के राइट का मामला है, हमने उनके तहफ़्फ़ुज़, उनके हक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो सर ये तो उस दिन से समझ आ रही थी कि यहाँ पे आइन री राइट ही किया जाएगा हाँ अगर ऐसा फैसला आएगा, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें नहीं दी जा सकती थी। अगर आपने आइन के आर्टिकल 51 के तहत उस हाउस को कंप्लीट करना है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो बाई इलेक्शन में पार्लिमानी पार्टी बनी ना, उससे पहले पार्लिमानी पार्टी नहीं थी। डे फर्स्ट को अगर कोई पार्लिमानी पार्टी कंसीडर की जा सकती है तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ है, जिसके वो 6 लोगों ने, या आप कह रहे हैं कि 39 लोगों ने दिया। अब वो 39 लोग जो पहले अपना पार्टी एफिलिएशन का सर्टिफिकेट जमा करवा चुके, वो अगर वो तहरीक इंसाफ के कंसीडर किए जा रहे हैं तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाके डिफेक्शन क्लास नहीं लगती, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की। और यही जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने भी अपने इख्तिलाफी नोट में कहा है कि अगर वो तहरीक इंसाफ के थे तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाके जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग उन्होंने की है। तो इस पे गौर नहीं किया जा रहा, इस पे देखा नहीं जा रहा कि सर ये सारा कुछ कैसे किया जाए। लेकिन सर इलेक्शन, अच्छा उसको चैलेंज नहीं किया गया, उस फैसले को चैलेंज नहीं किया गया, ठीक है ना, तो वो भी इनके खिलाफ चला जाएगा। ऐसे नहीं है, अगर उनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया था तो ये चले जाते ना जाके चैलेंज करते, नहीं किया गया।
اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. پھر اس کے بعد جناب علی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم چلے جائیں گے مجلس وحدت المسلمین میں. اس میں کیوں نہیں گئے؟ تحریک انصاف کے دوستوں کو چاہیے نا ذرا نام لینا ان کے کہ جنہوں نے کہا تھا نہیں اگر ادھر جائیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں. اور وہ بڑے وکیل ہیں, بہت بڑے, ابھی نام بھی لیا گیا تھا. اور بہت سارے نام لیے گئے, بہت سارے نام لیے گئے. پھر جماعت اسلامی کے لیے کنسیڈر کیا گیا, جماعت اسلامی کے ساتھ دھوکہ کر دیا گیا. 8 سیٹوں کے نام پہ یہ سارا وبیلا مچا دیا گیا. اور اب ملک میں افراتفری مچائی جا رہی ہے اور یہ ہنگامہ برپا کیا جا رہا ہے. اور برپا کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو نظریہ ضرورت وہ آج بھی. اور سنی اتحاد کونسل تو ختم کر دی نا. سنی اتحاد کونسل از اوور. آج سپریم کورٹ نے سنی اتحاد ان کا ہمیں پتا تھا آپ کی ضرورت تھی اس ٹائم پہ. وی انڈرسٹینڈ, کوئی گل نہیں. سر کیا کہتے ہیں علماء کرام بیچ اس مسئلے کا؟ یہ تو آپ کو علماء کرام سے پوچھیں گے. یہ تو ہوگا, آپ نے کہا یہ تو ہوگا. ایک دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے, آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی. اب قصہ یہ ہے کہ رسوائی کے کافی آپ جہاں چاہیں لے جائیں, ٹھیک ہے. جو ہمارے دوست وہ تو آپ کا ذہن ہے میرے بھائی. میں تو ان اذہان کی طرف اشارہ کر رہا تھا جن کی تاریخ جو ہے وہ جب فہمیدہ ریاض کا پہلا مجموعہ آیا اور وہ نور راشد کے سامنے رکھا گیا, انہوں نے پڑھا دیکھا ادھر سے تو انہوں نے کہا کہ سر کیا رائے ہے آپ کی؟ تو راشد صاحب نے فرمایا چھوٹی سی لڑکی ہے, چھوٹا سا درد ہے. تو ہم بھی اپنے کچھ احباب کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کی کیا جماعت ہے اور کیا آپ کی تاریخ اور کیا آپ کی تاریخ سازی ہے, کیا آپ کی ظروف سازی ہے. جتنے آپ ہیں اتنی آپ کی تاریخ ہے. بھائی یہ جو 2024 کے بارے میں ساری باتیں کہی گئی ہیں, ان میں سے کون سی 2018 میں نہیں ہوئی؟ ایگزیکٹلی. کیا ٹکٹ واپس نہیں لیے گئے تھے؟ کیا نشان واپس نہیں لیا گیا تھا؟ کیا پارٹی کی صدارت سے نہیں ہٹایا گیا تھا؟ یہ جتنا یعنی فکر حرکت بقدر ہمت اوسط والا قصہ ہے نا, تو چھوٹی سی تاریخ ہے, چھوٹی سی جماعت ہے, چھوٹا جا پنڈ ہے. اب لیکن میں پنڈ ہے تو قافیہ کہاں تک جائے گا؟ ایسے ہم گھبرا رہے ہیں. قافیہ بھی وہیں رہے گا, جلدی پاس ہی کہیں ٹیلی فون پہ ٹیپ بھی ہو جاتا اب تو قافیہ. آپ سمجھ گئے نا؟ بالکل. ایک بات تو میں کلیئر ہوں کہ میں بھائی حسنین سے اور بھائی سعید سے متفق ہوں کہ جو پرے نہیں تھی وہ فیصلہ آیا ہے. لیکن میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی دور 2002 you know that was 22 years back. جی یہ اقامہ جو ہے یہ 2017 کے پاناما میں اس کو فریولس کہا تھا نا, پاناما پیپرز کو. جی اس میں وہ پرے تھی اقامہ والی نہیں. 24 hours before. دیکھیے اس فیصلے میں on a very serious note جو لوگ اس ملک کو ایک اسکرپٹ کے مطابق چلانا چاہتے ہیں ان کے لیے ویک اپ کال ہے. اگر آپ آج لمحہ موجود کے مخصوص حالات میں قانون اور آئین اور جو جمہوریت کے تقاضے ہیں انہیں نظر انداز کریں گے تو آپ کو کل کو فیس کرنا پڑے گا, کیونکہ اس سے الجھنیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جنہیں پھر آپ کو دانتوں سے گرہیں کھولنا پڑتی ہیں. پڑھ رہی ہیں, آئندہ پڑھیں گی, لیکن وہ ایک دوسرے سے پائی جا رہے ہیں. اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں, آج اگر کسی کا کھیل جو ہے اس میں کچھ خلل آیا ہے تو اس کے لیے بھی ویک اپ کال ہے, یہ کام نہ کیا کرو. کیا بات ہے, ٹھیک بات ہے. اور اس کا جب میں یہ عرض کر رہا ہوں تو اس کے دھاگے آپ کہتے ہیں آپ یہ یاد دہانی کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہر مشرف کا ایک کیانی ہوتا ہے. میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہر سکندر مرزا کا ایک ایوب ہوتا ہے اور ہر ایوب کا یحییٰ ہوتا ہے, ہر یحییٰ کا ایک گل حسن ہوتا ہے. اس سے آگے میں نہیں جا رہا کیونکہ میں رک گیا ہوں. آپ کو پتا میں کیوں رک گیا ہوں؟ بیکاز دیٹ وڈ کیری ایکچوئل لیگل کانسیکوینسز, ادروائز میں نام لے دیتا. ابھی نوجوان نے جو ہے وہ وی لاک کیا ہے بھائی عمران شفقت نے بریگیڈیئر بلے کا, اور ہمیں یہ بلا جب یہ بگیار تھا ہمیں یاد ہے
हम मिडनाइट जयकाल्स नहीं भूले। एक फौजी अफसर ने फोन करके मुझे कहा, वो नामुनासिब सी बात है लेकिन बर्दाश्त कर लीजिएगा, उन्हें क्या है, गंदे बाप की गंदी औलाद। एक मिनट, एक फौजी अफसर ने कहा। मैं आपसे अर्ज करूं, जो भाई के जिसके मुंह में जो बहतान आता है वो बाकियों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक छींटा इस दरवेश के ऊपर पड़ा करता है। पूरी पार्टी औलाद विंडिकेशन होती है वालदैन की। हम अपने लोगों के बच्चे दिखाते हैं कि ये हमारे साथी रहे हैं, ये हमारे उस्ताद रहे हैं, ये है इनकी औलाद। इनके यहाँ गिनवाना शुरू करें, सफैद अहमद खान से, अकबर आबादी से, आ जाए यहाँ तक। औलादें विंडिकेट करती हैं कि बाप कभी बच्चे जो है ना वो माँ बाप की तकरीरों से और तलकीन से नहीं सीखते, तो फेर से सीखते, जो वो सामने देखते हैं वो सीखते हैं। I would again coming back, would like to come back to the decision today. I would say कि इससे इस मुल्क का बहरान नहीं होगा, बढ़ेगा। और ये टफ वार है, ये टफ वार है जिसका आगाज बहुत पहले हो गया था। और जब हम लोग ये कहते थे कि एहतियात अदलिया की तहरीक में, ये जो आप ऑल फोर्स, इससे पहले कि इसका कोई दूसरा मतलब लिया जाए, यानी पैरों घुटनों के बाल और हाथों के बाल आप जा रहे हैं ना इसमें अदलिया तहरीक में, यू विल हैव टू पे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि ये फिर आप सियासी जमात बना लें। हाँ, वो कला जो है, याद आया आपको? हम उसकी सलाह भुगत रहे हैं। ये टर्फ वार जो है, इट हैज रीच्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सम सब कॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए कि वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन के इदारे तो 3 ही हैं और वो 3 ही रहना है। बाकी को आप बड़ी रियायत भी देते तो सब कॉन्स्टिट्यूशनल कहेंगे, मैंने सब लिमिनल नहीं कहा। ठीक है। आई एम नॉट हैप्पी टुडे बिकॉज इससे मुझे ये जो तजर्बा 2024 में किया गया है और उससे पहले जो 2018 में किया गया है, इट इज़ नॉट a good omen for our country in the sense that सर इकोनॉमिक्स की टर्म्स में हम ये इस तरह के खेल तमाशे, नाटक और नौटंकी और इंदर सभा, अमानत लक्ष्मी की, वो अफोर्ड नहीं करते। ठीक। हाँ, वी आर ऑलरेडी इरेलेवेंट और ये हमारे लिए, मुझे कानूनी और आईनी से ज़्यादा मईशत की फिक्र है। नहीं, वो तो फादर साहब ने कीता सी ना ट्वीट कि सीपैक भी गया, मैं आपको बोल दूं कि जो भाई सईद ने एक बात कही थी ना कि ये कोई इकोनॉमिक्स का मसला नहीं है। मैं भाई सईद को याद दिलाऊं कि 1992 में बिल क्लिंटन ने एक बात कही थी, इट इज इकोनॉमिक्स इडियट। सर बिलाल गौरी साहब फैसले पे तो ये बात का खासी हो गई, कह रहे हैं फार्मूला लॉ भी बनेगा तारीख ने वो सारी खुश रहेंगे। तो सर मेरा ख्याल है कि आज ये जो फैसला आया है जी, मखसूस नशिस्तों के हवाले से, मखसूस अयाम, मेरा मतलब है मखसूस हालात में जो मखसूस फैसला दिया गया नहीं, वो मैं मखसूस हालात कह के चूँकि बार बार जिक्र है फैसले में, चूँकि बार बार फैसले में जिक्र है मखसूस हालात करो तो मखसूस दिन कह लें जो भी। अच्छा, तो ये जो मखसूस फैसला आया है, मेरा ख्याल है मुख्तसर अल्फाज में यही कहा जा सकता है कि नज़रिया ज़रूरत जिसे जज साहबान बार बार ये कहते रहे हैं हमने दफन कर दी, उसका अहया हुआ है, उसका दोबारा से जन्म हुआ है उसका। और सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले से ये एक नज़ीर कायम कर दी है कि अब पाकिस्तान में फ़ैसले आइन और कानून के मुताबिक नहीं होंगे, बल्कि लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक होंगे। उनके जज्बात, एहसासात की तर्जुमानी सुप्रीम कोर्ट करेगी, पॉपुलिस्ट फैसले होंगे। और ये एक मेरा ख्याल है कि दौड़ लगी हुई थी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ फ़ैसले आ रहे थे, पेशावर हाई कोर्ट से फ़ैसले आ रहे थे, और ये परसेप्शन बन रही थी कि शायद पेशावर हाई कोर्ट से जल्दी रिलीफ मिल जाता है, एक दिन में कई मुकदमात में ज़मानतें। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं, उन्होंने जनाब इमरान खान साहब को जो है वो ना सिर्फ जो मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज थे उनमें ज़मानत दी, बल्कि उन्होंने कहा कि जी आइंदा भी जो मुकदमात बनेंगे उनमें भी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अच्छा, तो
یہ جی تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ مقابلہ چل رہا تھا اور اس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ سبقت لے گئی ہے ہائی کورٹس پہ، اور پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے میرا خیال. اچھا تو باقی ایک چیز جو میں قاضی فائز صاحب کے حوالے سے کہوں گا، ہمارے دوست جو ہیں وہ بڑی تنقید کا نشانہ انہیں بنا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ کریڈٹ آپ دیں کہ وہ چاہتے تو 4 یا 5 رکنی بینچ بنا کے، ہم خیال بینچ، جسٹس عمر عطا بندیال یا جسٹس ثاقب نثار کی طرح یہ فیصلہ اسے مینج کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے مطالبے کے بغیر اس پہ فل کورٹ بینچ جو ہے وہ بنایا، اور بطور چیف جسٹس بھی انہوں نے کوشش نہیں کی جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہونے کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ جو دوست آج مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تو وہ قاضی فائز صاحب کو گالیاں دینے کے بجائے یہ کریڈٹ بیرل قاضی فائز صاحب کو دے رہے ہیں اور بڑی ڈیٹائی سے دے رہے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، اتنی سی ہوتا ہے. اچھا میں نا اس میں ایک ایسا میں پہلی تو بات یہ کہ میں سعید چودھری صاحب کے آرگومنٹ اڈاپٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے کہہ دیا ہے. اور اس کے بعد کیا نا کہ آپ نے نارکلی کو چنوا دیا اور میں دیکھتا رہ گیا، تو دیکھتا رہا، تو پھر اکبر بادشاہ نے کہا تم اور کچھ کر بھی کہہ سکتے تھے. ہاں میں اور کر بھی کہہ سکتا تھا، لیکن میں اس کا ایک اور پہلو جو ہے وہ آپ سب کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. 2014 میں جو دھرنا ہوا تھا، وہ دھرنا جو تھا وہ سی پیک روکنے کے لیے تھا. اب یہ بات زبان زد عام ہو گئی. دھرنا دینے والوں میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ بتا دیا کہ ہمیں یہ کرنا تھا. پاکستان جو تھا وہ امریکن کیمپ سے نکل کے چائنیز کیمپ میں جا رہا تھا، ہم نے نہیں جانے دینا تھا کیونکہ امریکنز کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ والا، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو اس بات وہ اس کے باوجود لے آئے چائنیز پریزیڈنٹ جی کو، پھر اس کو انہوں نے وہ افتتاح کیا سی پیک کا، ان کو سزا دی گئی اور عبرت کا نشان بنایا گیا، ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں امریکن کانگریس جو ہے وہ ایسے ہی نہیں 85% ایک سائیڈ کے اوپر ہو گئی. امریکنز کو اس امر کا بہت رنج ہے کہ ہم نے افغانستان کے اندر ان کو ڈچ کیا. اچھا ٹھیک ہے، ہم نے افغانستان کے اندر ان کو ڈچ کیا ہے. 20 سال ہم ان کو کچھ اور لالی پاپ دیتے رہے اور طالبان کے ساتھ بھی تعلق رکھے اور ان کی سپلائیز بھی ہم نے منقطع نہیں ہونے دی. یہ ان کو رنج ہے اور وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. اس جو موجودہ وار ہے اس کا ٹارگٹ نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے نہ پارلیمنٹ ہے، اس کا ٹارگٹ پاک فوج ہے. آپ دیکھیے سب سے زیادہ گندی گالی ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ حافظ اعظم منیر کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب تو انہوں نے باقاعدہ ان کو سنگل آؤٹ کر لیا نا. وہ ایجنڈا ان کا آج بھی وہی ہے جس کے اوپر عطر من اللہ نے بیلے دے کے باہر بھیجا ہوا ہے شہباز گل کو کہ فوج کے اوپر کی رینک کے اندر اور نیچے کی رینک کے اندر تفریق پیدا ہو گئی ہے، ڈرٹی ہیری جا رہا ہے، وہ شکست کھا چکا ہے، فلانا آ رہا ہے. یہ ساری وہ کر رہے ہیں نا اس وقت. میں تو وہ باتیں دہرانے کی بات بھی نہیں کر رہا، صرف حوالات دے رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ بات. اچھا آج جو ہوا ہے وہ یہ ہوا، دیکھیے 85% کانگریس ایک سائیڈ پہ ہو جانا رات ایک دن کے اندر، وہ خالہ جی کا واڑا نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی لابنگ نہیں کر سکتا. بنیادی طور پہ ٹارگٹ ہے اس کا پاک فوج، اور اس کو سزا دی جانی ہے اس بات کی جو افغانستان کے اندر امریکہ کو شکست ہوئی تھی. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جن کی فیملیوں کی جیب کے اندر گرین کارڈ نہیں ہے، امریکن پاسپورٹ ہے. اچھا جی میں پوری اطلاع کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ میں بھی کچھ جیبیں ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں. یعنی کئی وکیل پیشنٹ ہیں ٹاڑے کو بھی ہے نا کسی اور کا پاسپورٹ نہیں. اچھا کچھ اور میں لندن میں پیدا ہوا تھا لیکن میں نے پاسپورٹ وغیرہ کبھی نہیں لیا، میں نے پاکستانی پاسپورٹ سسٹین کیا. واہ ٹھیک ہے. میں عرض کر دوں کہ کچھ جیبوں میں میں صرف کہہ رہا ہوں کہ جیب پڑی ہے نا وہ بینچ تو تھلے تھلے ہی رہے. میں عرض کر وہ جیبیں تھے، میں عرض کر رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ فیصلہ اس دن لکھا گیا تھا جس دن سائفر کی ججمنٹ سنائی گئی تھی، ہائی کورٹ نے اٹھا کے باہر ماری تھی وہ فیصلہ. بھائی جان سائفر آپ کی ریاست کا بریچ ہوا تھا، آپ کی ریاست کی تئی پھیر گئی تھی، گم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کہتا ہے او پایا نے گل سنو میری باری موبائل نہیں چیک کرنا، گل سنو ہاں اسی تہاڈی تقریر سنی ہم ساڈی واری تسی موبائل نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے. بہت بھائی جان وہ سائفر جس دن جی میں جس دن سائفر کا فیصلہ آیا ہے
वो किस दिन लिखा गया था? ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਖੀਰੇ ਮੰਗੇ ਸੀ अच्छा भाईजान गाल कि देखिए फैसला उसी दिन ही लिखा गया था जिस दिन 6 जजेस ने अलम बगावत बुलंद करते हुए फरमाया था कि साइफर कोई चीज नहीं होती। आपकी रियासत उड़ गई उस दिन, ठीक है ना? यानी कि कोई शख्स आए वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट उछालता फिरे कहीं गुम हो गए, ठीक है? तो सर ये जहन में रखिएगा, साइफर जो था वो अमेरिकन की तरह से एक हाफ वॉली बना के इमरान खान को दी गई थी। इमरान खान पावर से बाहर भी हो गया था तो अमेरिकन सफीर उससे रेगुलरली जाके वीकली और हर तीसरे दिन जाके पेशावर में मिला करता था। ये भी रिकॉर्ड के ऊपर बातें, मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा, रिपोर्ट हुई बात है कि अमेरिकन सफीर साहब आते हैं और वो जनाब उनको पेशावर मिलने जाते हैं, फिर जब वो लाहौर में थे उनको जुमान पार्क मिलने आते हैं। सर आप इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो हमाकत फरमाई है PMLN के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ उर्फ चाचू ने। उन्होंने जाके CPEC 2 का ऐलान कर दिया, ठीक है ना? और उधर से IMF की कंडीशन आ गई कि जनाब पहले जाके रीशेड्यूल करवा के आए चाइनीज लोन जो हैं। अब चाइना ने आज तक किसी मुल्क का लोन रीशेड्यूल किया ही नहीं है। मतलब उन्होंने हेमन टोटा लिखवाई थी श्रीलंका से बंदरगाह और फिर उनका लोन उसके अगेंस्ट एडजस्ट किया, उन्होंने आज तक किसी का किया ही नहीं है। और IMF ने इन सो मेनी वर्ड कहा है कि जी पहले आप चाइना से करवाएं फिर हम आपको डील देंगे। तो भाईजान ये इस लड़ाई, ये जो जज साहिबान है ये प्यादे हैं, कोई घोड़ा है कोई प्यादा है इस पूरी गेम का। शुक्र है घोड़े था कि ठीक है डॉक्टर जान ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ आप ही टूट जाएंगे। अच्छा लेकिन असल में इशू ये है कि ये ग्लोबल गेम है, पाकिस्तान को दो मुख्तलिफ अतराफ से घसीटा जा रहा है। कुछ हमारी क़यादत की बेहतियातियाँ हैं कि वो मुंह से कुछ करके दिखाना चाह रही है, हालांकि झूठ बोलने के लिए सोशल मीडिया के जरिए कुछ करने की कतई ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, बस मेरे यही। नूरुल्लाह साहब फैसले से पहले मैं आपको एक रूटीन का वाक़या सुनाता हूँ। क्रिकेट मैच हो रहा होता है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे होते हैं और पता चलता है पाकिस्तान जीत गया है। और पाकिस्तान में क्रिकेट के बहुत फैन है, ठीक है ना? तो ज़ाहिर है फिर असर तो होता है ना। तो और वो क्रिकेट फैन जो है हर शोबे में मौजूद है। अगर हमारे यहाँ इस बैठक में हो सकते हैं तो वो कहीं पुलिस में भी हो सकते हैं, किसी और इदारे में भी हो सकते हैं, तो हर जगह करो। अच्छा। आपने सिर्फ एक को बैठक में घुसने दिया है, अच्छा। तेरे तुसी उधर उठाए हुए। अच्छा दूसरी बात आज ते वाकई शायद वेले वाला चस्का है। दूसरी बात अली जफर साहब का कोट किया है उन्होंने, अबसार आलम साहब ने, उनके टीवी के रिपोर्टर से उनकी बात हुई थी अली जफर साहब की। उन्होंने पूछा कि केस का क्या एक्सपेक्टेड है, तो उन्होंने कहा हम ये केस हार जाएंगे, इसमें जीतने का कोई इम्कान नहीं है। कानूनी नुक्ता नज़र से हम ये केस हार जाएंगे, इसमें जीतने का कोई इम्कान नहीं है। अगर प्यार मोहब्बत वाली बात हुई तो फिर और बात है। तो प्यार मोहब्बत बांटने के लिए तो लोग बैठे हुए हैं ना, कोई साइल नहीं है। प्यार मोहब्बत डोल रहे ओ की यार बात तेरे सैर करो। अच्छा तो बार रिलीफ दूंगा। अच्छा बार बात हो रही है, तो नहीं लगाते ना। बार बात हो रही है कि ये तो उन्होंने मांगा ही नहीं था। मसला ये कि साइल ना भी हो, कोई माइल बकरम है तो वो है, ठीक है ना? साइल का होना जरूरी तो नहीं। अच्छा तो एक तो ये चीज़ हो रही है। दूसरा मसला यह है कि हमारे वो जो जिन लोगों ने अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान का सोचा है उन्हें भी ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि उसका दायरा कार। अच्छा वैसे मेरा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ और है कि तुसी भी लागे दे ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ अच्छा नहीं ਬੈਂਚ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਡਾਲ ਦੇ देखो इसमें ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। नहीं वो सारे वो चूँकि जिनके साथ मिलकर खेल रहे हैं। अच्छा पहले भी जो पिछला फेज़ था उनकी नाकामी का मसला ये था कि उनका जो पार्टनर था PTI इमरान खान को जो बनाया था वो नालायक था, इस वजह से उनका खेल कामयाब नहीं हो सका था। तो मेरा ख्याल है मैं वही एग्जैक्टली मैं वही बता रहा हूँ कि साड़ी भी मज मर गई थी, तो वो अब भी उनके साथ नालायक लोग हैं। हुकूमत के लोगों का मसला ये है कि वो ऑनरशिप लेने को तैयार ही नहीं है। यार ਜਿਹੜੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭਾਏ ਕੋਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? अच्छा
ایک تو یہ جو بڑھ کے مار دی تھی پہلے یہ جو بڑھ کے مار دی تھی وہ جوڈیشل کونسل سے اپنے دکھ بیان کر رہے ہیں اس سے جوڈیشل نہیں کہنا چاہیے جوڈیشل کمیشن سے پہلے ہی جو بڑھ کے مار دی گئی تھی جو جا کے بلکہ جا کر بریفنگ دی گئی نہیں تھی پتا جو جا کر بریفنگ دی گئی تھی انہوں نے وہ 18ویں ترمیم کی تھی جوڈیشری نے کی تھا ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ- ਆਦਮ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਤ ਨਾ करते ਦੂਸਰਾ- शायद ये फैसला हो जाता। دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے چونکہ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ اچھا ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم اس پہ ذرا سب کو عجیب و غریب سا لگ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. مسئلہ یہ کہ ہماری جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے ججز جب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو جواب دہ ہیں, ہم نے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اچھا اللہ کو جواب دے ہر انسان ہے نا, مطلب یہ جب آپ اپنی ڈیوٹی پر بیٹھے تو اپنی ڈیوٹی کے مطابق بات کریں نا کہ آپ آئین کو جواب دیں. آپ نے آئین کے مطابق فیصلہ کرنا, ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے. ضمیر کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی کا اپنا اپنا ضمیر ہے. ایک ضمیر جعفری صاحب بھی تھے تو اب اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. جنرل احتشام ضمیر صاحب بھی تھے. تو اب مسئلہ یہ ہے, پھر ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی وہ ایسا فیصلہ کریں گے کہ تمام فریقین کو قابل قبول ہو. اچھا مناسب فیصلہ نہیں, ہم نے یہ ریمارک سنے ہوئے. اچھا مناسب فیصلہ دیں گے, سب خوش ہو جائیں گے. اچھا ہم مناسب فیصلہ دیں گے. مناسب فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ جھک مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. مسئلہ کہ مناسب ہے بھائی, آپ نے آئین کے تحت ایک بک لکھی ہوئی ہے, آپ کے پاس ایک کیس آیا, اس کے مطابق فیصلہ کر دیں آپ. لیکن ہم یہاں یہ ریپیٹڈلی باتیں سنتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب اکاؤنٹیبلٹی, جس طرح ہم باقی شعبوں میں بات کرتے ہیں کہ فوج میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, اس وجہ سے نہیں ہوتا, اسی طرح جوڈیشری میں بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. وہ لوگ جو لوٹ مار کرتے ہیں, وہ لوٹ ماری ہوگی نا کہ جب کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس پہ پریشر میں آ کے کسی کو پھانسی دے دی, ہم نے نظریہ ضرورت کے مطابق غلط فیصلے دے دیے, ہم نے آئین ری رائٹ کر دیا. وہ پنجاب اسمبلی والا معاملہ جو تھا بھی ذکر ہو رہا تھا 63 والا, تو چونکہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, پارلیمنٹ اپنا اس کو آنرشپ نہیں لیتی اور اس حوالے سے کوئی کام نہیں کرتے, تو اس لیے یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اور اس کے ساتھ سیاسی جماعتیں جب ججز کے پریشر میں آ کے سیاسی اپوائنٹمنٹس کرے گی, یہی وزیر قانون تھے اور یہی والی حکومت تھی. بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, ایک جج صاحب کے کہنے پہ, چیف جسٹس کے کہنے پہ جا کے 3 ججز دے دیے تھے. جی ٹھیک ہے نا, پی ڈی ایم والی حکومت جو تھی. تو پھر جب آپ اپنے ہاتھوں یہ انسٹال کریں گے, وہ کیا کہوں اب میں اس کو, اسٹیچوز کہہ لیں یا وٹ ایور چلیں, سادہ سے پپٹس کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, جب وہ سیاسی تعیناتی کو جو مرضی کہہ لیں, اس کا کوئی میرٹ بنا لیں, کوئی طریقہ بنا لیں. چلیں اطہر من اللہ صاحب تو بڑے آدمی ہیں نا, وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اصل میں اسی جو ڈیسیژن آیا اس میں چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں یا ان کا جو نوٹ ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ آئین میں اپنی طرف سے جو الفاظ داخل کر دیے جاتے ہیں وہ آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے. تو یہ بار بار وہ کیے جا رہے ہیں بس, اور ہم اسی طرح کی بات کوئی نہیں پوچھے. سر میں گلاں تے میں بہت کرنی ہیں, لیکن ایک تے فیصلے تے دوسرا ہے کہ فارورڈ بلاک بن سکتا ہے. نہیں میرا نہیں خیال فارورڈ بلاک, اس لیے کہ جو جتنے بھی ٹوٹنے تھے ٹوٹ گئے, اور جو کھڑے ہوئے وہ کھڑے ہوئے, تو فارورڈ بلاک نہ بنے گا نہ بنانا چاہیے بھی, بننے بھی نہیں دیں گے, کون بننے دے گا. ہاں اصل میں بات ہے اور میں کہیں چیمبر میں پھر فیصلہ جو ہے نا, ایک منٹ فیصل ہونا نے کہا, وہ اس میں میں کہہ رہا تھا کہ جج نے تو سوری وہ وکیل نے تو شکست تسلیم کر لی تھی, لیکن کچھ اور وکیل تھے جنہوں نے شکست تسلیم نہیں کی. بات یہ ہے کہ جو اصل بنیادی چیز ہے نا, وہ ایک پارٹی کو دفن کر کے دوسری پارٹی کو زندہ کر دیا گیا. لیکن مسئلہ جو ہے وہ فیصلے میں چوئی صاحب اور بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے, بھائی انہوں نے تحریک انصاف جو الیکشن نہیں لڑ سکتی تھی, وہ فیصلہ ٹھیک تھا غلط تھا, وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, اس کے تحت الیکشن نہیں لڑ سکتی تھی. انہوں نے 8 فروری کا الیکشن لڑوا کے دکھا دیا کہ وہ پی ٹی آئی لڑ سکتی ہے. ٹھیک, پھر بلے کے نشان, مطلب نشان نہیں ہے پارٹی کے پاس, لیکن 13 کے 13 جج صاحبان کہتے ہیں کہ جی ہمارے فیصلے کی غلط تشریح ہوئی ہے. بھائی مجھے کوئی بتائے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں کروایا, 1 بار 2 بار 3 بار, اس کے بعد ان سے بلے کا نشان چھین لیا گیا سزا کے طور پہ, اور ظاہر اس کی پوزیشن فریز ہو گئی نا, بالکل اسی طرح جس طرح کسی کا بینک اکاؤنٹ فریز ہوتا ہے, وہ فریز ہو گئی. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس نشان نہیں ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے آپ سے زیادتی کی کہ آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, ہمارے فیصلے غلط تشریح کی. اس میں بشمول چیف جسٹس صاحب سب پی ٹی آئی کے پریشر میں آ گئے.
دیکھیں اگر آپ نے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اپہولڈ رکھا کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے اور اس کے نتیجے میں وہ الیکشن اپنا ان سے بلے کا نشان چھین لیا گیا, تو نشان کے بغیر کون سی پارٹی الیکشن لڑ سکتی ہے؟ بلے کے بغیر کون کھیل مطلب بلے کے بغیر کون کھیل سکتا ہے؟ مطلب پارٹی کا ہوتا ہے انتخابی نشان ہے. تو ایک تو یہ عجیب و غریب چیز. یہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں, ایک یہ چیز ذرا نوٹ کریں کہ جب ججز یا کوئی آئینی عہدیدار جب آئین کی خلاف ورزی کریں آئین کی آڑ میں, ریئیکشن آ سکتا ہے. دیکھیں نون لیگ والے بات نہیں کرتا تھے کچھ نا, فات ٹوکن جو بھی کہتے ہیں لامتی طور پہ ہوتے ہیں, لیکن کیا سنیں گے تھوڑے زیادہ لوگ. پارلیمنٹ کا ریئیکشن آنا چاہیے. ٹھیک, پارلیمنٹ اصل مسئلہ یہ ہے, اصل چیز یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں تھوڑا پیچھے. اپنی اپنی محبتیں ہوتی ہیں نا. کسی زمانے میں نواز شریف اور افتخار چودھری کی محبت ہوا کرتی تھی. لاہور کے چیف جسٹس خواجہ شریف صاحب کہتے تھے ہم افتخار چودھری کے سپاہی ہیں. ایک وہ ٹائم بھی تھا. اس ٹائم پہ جب ایک 18ویں ترمیم ہوئی تھی, جب ججوں کو پارلیمنٹ کے اس میں سامنے جواب دینے آتے تھیں, جواب دہی ہوتی ہے نا, جواب دہی کے لیے پارلیمنٹ مطلب جج ججوں کو رکھے, ججوں کو نکالے, مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس میں پھر وہ 18ویں ترمیم کو انہوں نے اڑا دیا اور اپنا 19ویں ترمیم کروا دی. ٹھیک, اچھا پھر اس میں محبت تھی نا, اس میں پھر یہ تھا ثاقب نثار صاحب کو اپنا خواجہ شریف صاحب کو اوپر ایلیویٹ کیا گیا تھا. انہوں نے کہا نہیں ثاقب نثار, کیونکہ حساب کتاب تھا میاں صاحب کا کہ 2018 میں جب میں ہوں گا تب یہ چیف جسٹس ہوں گے. حساب کتاب تھا نا, وہی ثاقب نثار گلے پڑے. ٹھیک ہے نا. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں جو نورا صاحب بات کر رہے تھے نا, ہمیں ان سیاسی جو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں نا, ان سے بالا ہو کے اداروں کو دیکھنا ہوگا. اب یہ جو اپنا بات کر لی تھی انہوں نے طاہر صاحب نے, وہ بیسیکلی ڈرا رہے تھے ججوں کو. اچھا میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں. سر آئینی پیکیج پورا تیار پڑا ہوا تھا ترمیم. اس میں ایک تو ٹینیور پوسٹ کرنا, دوسرا ہائی کورٹ کے ججز کی روٹیشن انٹرا پروونشل. ہاں یہ ترمیم میں تھا. مجھے آج ایک انتہائی باخبر آدمی نے, جس نے مجھے خبر دی تھی کہ یہ اس کو ایکسٹینشن والا سوچا جا رہا ہے چیف جسٹس کا ٹینیور پوسٹ. اور تیسرا ایک ججوں کی برطرفی. آج اعظم نذیر طاہر صاحب نے بات کی ہے کہ ایک جج اگر مس کنڈکٹ کرے اس کو کون نکالے گا. آج پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے کہ ایک جج جو ہے اس نازک مزاج ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, صرف 4 فیصلے کرتا ہے دن میں یا 4 مقدمے سنتا ہے, باقی 30 سنتے ہیں. تو جو 4 سنتا ہے اس کے خلاف ہم کارروائی کیسے کریں؟ اور سنتا بھی تو پیسے ٹھیک ہے, وہ اور بات ہے. تو اصل چیز یہ کہ آئینی پیکیج بھی تیار پڑا ہوا تھا. اب یہ جو سعید چودھری صاحب کی بات ہے نا, کہ پورا کا پورا سعید چودھری صاحب نے تو بتا دیا نا کہ بھئی یہ سب نے نہ پی ٹی آئی کی محبت میں فیصلہ کیا ہے, نہ جمہوریت کی محبت میں کیا ہے, نہ ووٹ کی محبت میں کیا ہے, نہ عوام کی محبت میں کیا ہے. سب کو اپنی اپنی کرسی مجھے دیکھیے سر, یہ فیصلہ میں ان سے اختلاف کرتا ہوں بڑے احترام کے ساتھ, ادب کے ساتھ. دیکھیے جس دن اسلام آباد کے 3 سینئر گھومے تھے نا جرنلسٹ, تو میں نے کہا, میں نے کچھ دوستوں سے پوچھا, میں نے کہا یار وہ کیا چیز ہے جو انہیں نظر آ رہی ہے مجھے نظر نہیں آ رہی, میں وہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں, وہ لاجک میں دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس کا جواب مجھے آج ملا کہ ججمنٹ سنانے سے پہلے صاحب جو ہیں وہ لاہور میں تشریف لاتے ہیں اور کچھ جرنلسٹوں سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہے, تو ذرا میرے حق میں ماحول بنائیں, کوئی خبریں دیں, کوئی ٹویٹیں کریں میرے حق کے اندر. پھر اسلام آباد کے لاہور کے بھی ان 3 جرنلسٹوں کی زبان وہی ہو جاتی ہے جو حسنات ملک کی ہے, جو تو میں دیتا ہوں. سر یہ پوری پلاننگ کے ساتھ موصوف نے یہ ججمنٹ اناؤنس کیا. یہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں نا ہمارے رضی بھائی, تو یہ جس دور میں کنفرم ہو گئے تو متعلقہ چیف نے کہا یار تو کام نہیں کرتا, تو صرف وہی لکھی جا رہے ہیں, ایک انکوائری آئی ہوئی ہے جوڈیشل, وہی کری جا رہے ہیں, کم بھی کریا کرو ورنہ میں کنفرم نہیں کروں گا. تو ان صاحب کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جناب مجھے کسی نے کہا یہ بہت بڑا گیمر ہے, بڑی بڑی گیم پانتا جی. میں نے کہا نہیں یار کم ٹھیک کر رہے ہیں, گیمر والی کوئی گل نہیں. لیکن آج
یہ ججمنٹ آئی ہے اور پھر جوڑے تارڑ کے واقعے کے ساتھ اور سارا وہ چیف اس کے ساتھ جوڑے تو انہیں صاحب نے جو نور اللہ نے بات کی ہے نا میچ والی, انہوں نے مجھے بات کی. ملتان بینچ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک کیس آ گیا, خاتون تھی جس کے 2 شوہر دعوے دار تھے, 2 مرد جو تھے دعوے دار تھے, ہم اس کے شوہر ہیں. یعنی اس میں آپ وکیل تھے؟ نہیں, وہ جج صاحب کی بات کر اسے پیش ہوا تو جناب وہ اس خاتون کو بلا لیا گیا. ہاں جی یہ 2 کھڑے نے کہڑا تیرا شوہر ہے, ان کے اے بھی نہیں تے او بھی نہیں, اور پیچھے بیٹھا نا وہ میرا شوہر ہے, ان کے وہ میرا شوہر ہے. یہ ججمنٹ بھی یہی ہے. وہ کہتے ساریاں سیٹاں, وہ کہتے ساریاں سیٹاں, نہیں نہ تیری نہ تیری سیٹ ہے سر. یہ اس طرح اور دیکھیں نا 185 کی آرٹیکل 185 آرٹیکل کا جو کیس تھا, اپیل تھی, اس کے اندر رہنا تھا. جو نیچے فیصلہ ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں, اس میں کیا حکم ہے کیا غلطی ہے وہ دیکھنی تھی. 187 میں کیسے چلے گئے. ایک اور چیز صاحب, ایک اور چیز سر, ایک اور چھوٹی چیز, آج جو فیصلہ ہے تھوڑی سی سو موٹو پاورز بھی ہیں. کیا سو موٹو پاورز لینے کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق نہیں انہوں نے کہاں فالو ہوا سر؟ اتنی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر. دیکھیے جج صاحبان نے تو میرے بات نہیں میں دسنا میں مختصر جج صاحبان نے تو پی ٹی اے کو سیٹیں دے دی. اچھا انٹرا پارٹی الیکشن بھی ان کا سارا کچھ کر لیا. پرسوں عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب مجھے بتائیں کہ آج میری تو پوری پارٹی میں پہنچتی, میں انٹرا پارٹی الیکشن کیسے کرواتا. حالات جو بھی تھے وہ اعتراف کر رہا ہے کہ ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوا, اور جج صاحب سوچے نا. سر سوال آپ سب سے ہے اب, اور ذرا جلدی کر کے جواب دے دیجیے گا. یہ تاثر یہ ہے کہ, اور تاثر کیا بڑی کھلی جی گل ہوگی, ان کے لڑائی آرمی چیف دی ہے عاصم منیر دی ورسز دوجے پاسے گئے عمران خان. کیا یہ تاثر درست ہے, اور اس لڑائی میں کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ مجھ سے میرے خیال میں اللہ نہ کرے ایسا تاثر ہو, اور ایسی لڑائی ہونی بھی نہیں چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج عاصم منیر میں تمہارا پیچھا کروں گا. نہیں وہ پولیٹیکل بیانات ہوتے ہیں, میں تمہیں تمہارا قبر تک پیچھا کروں گا. سر میری بات سن, میرے خیال میں سوال آپ کا مجھے نہیں اچھا لگا, معذرت. اچھا چلو ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کے حق مائی کے لیے لڑ رہا ہوں, سب سے زیادہ آپ صرف 30 سیکنڈ. سر لڑائی جس کی بھی ہے, مارا پاکستان جا رہا ہے. سر آپ نے یہ کہا تھا کہ جلدی جواب دے لیں, تو جو 9 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے نا, اس کی روشنی میں جواب دے رہا ہوں جلدی. سر ایک چائنا امریکہ کی پراکسی وار ہے, نیو اکنامک جو ورلڈ آرڈر ہے اس کا چکر ہے. پاکستان پھر سے ایک پراکسی اسٹیٹ بنا ہوا جس کے اندر سب چل رہا ہے. اوکے سر. ویل میں نہیں ایسا سمجھتا, نہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت جو ہے وہ یہ ریلیونس ہو کہ یہ کوئی انٹرنیشنل یہ جس گھر کو جو ہے نا گھر کے چراغ سے آگ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے, اور جو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عوام کا مسئلہ ہے, نہیں, یہ پرانا کھیل ہے اور اس ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ معیشت کا سوال ہے, اور اس میں یہ جو ٹرف وار ہے نا وہ بھی آپ نے جو نام لے دیے میں وہ نام نہیں لے رہا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک انسٹیٹیوشن اور ایک سب انسٹیٹیوشن کا جو جھگڑا ہے اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے حق حکمرانی سے نہیں ہے. ادروائز میں اس فیصلہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کو اسی طرح سے رو کیا جائے گا جیسے بھٹو صاحب والے فیصلے کو کیا گیا تھا. سر حضور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لڑائی جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی وہ بالکل موجود ہے, لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ اس لڑائی کی وجہ سے نہیں آیا. یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں ایکسٹینشن کے پیش نظر آیا ہے, اور یہ ایکسٹینشن میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات نہیں کر رہا. جی اور یہ نوکری بچانے کے لیے فیصلہ آیا ہے, یا پھر محبتیں میں اس میں حسین بھائی کی بات کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنی پہلی والی بات دہراؤں گا کہ یہ جو ہے میں وجاہت بھائی کی بات سے
بڑی احترام کے ساتھ متفق نہیں ہوں. سنین صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. ہم اس وقت میدان جنگ ہیں اور ہمیں اور ہماری فوج کو, کیونکہ ظاہر ایک ادارہ تو ہے نا وہ, ہم اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں, اس کے باتوں کے اوپر اعتراض بھی کرتے رہیں, اس کی قیمت بھی ادا کرتے رہیں, لیکن اب یہ ان کی لڑائی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کا خیال ہے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا. ٹھیک. ہر چیف اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ اس کے ایکسٹینشن اور نیچے والے کچھ نہ کر سکیں. اے بی یہ ججز کے حوالے سے بات آ رہی نا. اور دوسری چیز, یہ جو لڑائی ہے یہ سیاسی جماعتوں نے اپنے سر سے اتار کے فوج کے کھاتے میں ڈال دی تھی کہ آپ نے یہ بلا بنائی ہے. ایک تو یہ تھا کہ یہ چونکہ بڑی طاقتور بلا بنا لی ہے اس لیے آپ نپٹیں. دوسرا انہیں یہ تھا کہ اگر جھگڑا ہونا ہے یہ آپس میں لڑیں, ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے, ہم اچھے بن کے دکھائیں. تو انہوں نے خود اپنا رول پلے کرنے کے بجائے یہ ان پر دے دیا, اور اس میں نقصان سراسر عوام کا ہو رہا ہے. اکانومی کی ہم بات کرتے ہیں یار, ملک کی اکانومی ایک بڑی ریالٹی ہے, اس پہ جو بلینز آف ڈالرز کے قرض بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن عام آدمی کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. نہ بجلی کا بل دیا جا رہا ہے, نہ پیٹرول کی پرائس برداشت میں آئے گی, یہ ساری چیزیں. اور حکومت جو ہے ہمیں ان کھیلوں میں لگایا ہوا ہے. یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں, 200 یونٹ والوں پہ بڑا احسان کیا ہے وزیر اعظم نے کہ 3 مہینے کا ریلیف دے دیا. کیا 3 مہینے کے بعد انہوں نے, ان کے خیال میں ان کے اوپر پیسے برسنے شروع ہو جائیں گے, وہ لوٹ مچ جائے گی, وہ پے کر دیں گے. اور یار اچھا جو سیلریڈ پرسن ہے اس کو جو 3 مہینے کے بعد جو ان کا جو ٹیکس کٹے گا, 3 مہینے بعد ان کی سیلری کوئی ڈبل ہو جائیں گی جس میں سے ٹیکس کٹنے لگ جائے گا. تو وہ تو میں نے بتا دیا دونوں چیزیں کہ وہ لڑائی ہے, لڑائی ہے. سر جیتے گا سر جی جیتے گا کون ہے نہیں دسیا نہیں, یہ سوٹ کرتی ہے. میری بات سنیں, کتنی اچھی کنڈیشن ہے. یہ حکومت جو ہے ڈاواں ڈول ہی رہے, بیچاری ڈرتی رہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے اس نے وہ اپنا لاسٹک ڈھیلا ہو گیا حکومت کا, وہ یوں پکڑ کے کھڑی رہے گی, بس ٹھیک ہے. میں آصف منیر اور عمران خان کی لڑائی دی کوئی نہیں جیتے گا, اسی طرح چلتی رہے گی لڑائی. اوکے سر. سر اور گنو مزے تبدیلی دے. سر مسئلہ یہ ہے کہ پروجیکٹ عمران خان جو تھا ظاہر اس کو ڈسمنٹل کرنے کی کوششیں ہیں. یہ اس میں ڈیفینیٹلی عمران خان کی اور آرمی چیف کی لڑائی چل رہی ہے. فوج کے اندر تو ڈسپلن ہوتا ہے, سلام کر کے کہا جاتا ہے گھر چلے جائیں, جوڈیشری میں نہیں ہوتا. یہ بات 2-3 سال سے کہی جا رہی ہے کہ بھائی عدالتوں کے اندر آج وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھے. ہاں وہ ہے ادھر اپنے ادارے میں تو آرمی چیف میں میرا خیال ہے بہت چیزیں مینیج کر لی ہیں, کنٹرول کر لی ہیں, ادھر سے نہیں ہو رہی. سر ٹھیک سر, تسی کہہ رہے میں جواب. چلو ٹھیک ہے. اچھا جی مکانا جی. میں ایک آخری جو میرا ریمارک ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میری رائے میں عمران خان صاحب کی پارٹی آج بھی جو ہے وہ بگر پولیٹیکل گیم کا حصہ ہے. آج کا فیصلہ بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ان کو رکھا ہوا ہے. اور عمران خان صاحب کی یوٹیلٹی یہ ہے کہ ان کی مدد سے جو نور اللہ صاحب بات کہہ رہے ہیں نا, جن سیاسی گفتوں پہ برس رہے ہیں, ان کو مفروض رکھا ہوا ہے. کچھ نہیں کر لاسٹ ڈھیلا کیا ہوا ہے عمران خان صاحب. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ پروجیکٹ عمران آج بھی زندہ ہے, alive and it's kicking. ٹھیک ہو گیا. چلو جی انشاءاللہ ادھر تک آ جائے گا. ادھر آئے گا حکومت کر رہی ہے. نہیں اپیل کا تو کوئی پتہ نہیں. اچھا کوئی پتہ نہیں. تو پھر وہی ہونا, تین سیٹاں پھر لوگ. اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.